هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات۔ اللہ عز و جل کا شکر و احسان کے یہ لمحات ہمیں عطا کیے جس میں ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی، اس کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک 114 صورتیں، 30 سپارے ہمارے لیے ہدایت ہیں، رہنمائی ہے، رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کی اہمیت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ اہمیت اور فضیلت ان آیات اور ان صورتوں کے موضوع اور ٹاپک کے اعتبار اور عنوان کے اعتبار سے ہیں کہ ان قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے اندر بات کس کی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے بھی بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، بظاہر یہ 4 قرآن کی آیتیں ہیں، ایک مختصر سی قرآن کی صورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، سورۃ التوحید بھی نام ہے، سورۃ النجات بھی نام ہے، لیکن عقیدہ توحید کے متعلق عقیدہ خالص جو بیان کیا جاتا ہے، توحید خالص کے بیان میں یہ صورت بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، بے شک یہ قرآن کی جو صورت ہے سورۃ الاخلاص 4 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر کا مطلب کیا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، 6667 کم و بیش جو آیتیں ہیں، ان کو اگر آپ ٹاپک وائز موضوع کے اعتبار سے اگر تقسیم کریں تو 3 بڑے موضوعات بنتے ہیں۔ کتنے بڑے موضوعات بنتے ہیں؟ 3 بڑے موضوعات بنتے ہیں۔ ایک توحید جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان، اس کے افعال، اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرا رسالت، انبیاء کرام کا بیان، ان کی تعلیمات کا بیان، ان کی زندگی کا بیان، ان کے قصے۔ اور تیسرا جو ہے آخرت کا بیان ہوتا ہے، اس میں قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ سب آتا ہے۔ تو ان 3 موضوعات کو قرآن مجید کی پوری آیتیں کیا کرتی ہیں؟ شامل ہے، اور توحید اس کا ایک حصہ ہے، ان 3 میں سے ایک حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے، تہائی ہے، 1/3 ہے، اور جس نے سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھا تو اس نے وہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص کو آپ نے ہمارا امام بنایا تھا، وہ سفر میں تھے، تو وہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر جب ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے جب سورت پڑھتا سورۃ الفاتحہ کے بعد تو آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا تھا، اس کی عادت تھی۔ تو آ کے صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے وقت سورۃ الاخلاص کو ہی کیوں پڑھتا ہے بار بار؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ اس میں صفت الرحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیرا قرآن کی اس آیت کو اس وجہ سے پسند کرنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے، تو یہ چیز تجھے جنت میں لے جائے گی۔
کس میں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ اس کی محبت تجھے کس میں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کی بھی روایت آتی ہے کہ ایک صحابی افتتاحی صلاۃ میں پڑھتے تھے قرات سے پہلے اور ایک افتتاح میں صلاۃ میں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا کہ اس کی محبت سورۃ الاخلاص یہ ہر ایک کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ہر ایک کو یاد ہے۔ تو حضور نے اس کو فرمایا تھا کہ یہ جو سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ سورۃ الاخلاص سے تو محبت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ابو ذر آ رہے ہیں، ان کو سلام کہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے اس صحابی کو جانتے ہو ابو ذر کو؟ کہا یا رسول اللہ یہ زمین پر اتنا مشہور نہیں ہوگا جتنا فرشتوں میں مشہور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں بھائی ابو ذر جبرائیل آسمان پر اتنا مشہور کیوں ہے؟ کہا کہ دو وجوہات کی بنا پر۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ بہت سارے اسباب ہوں گے لیکن دو سبب زیادہ ہے، دو سبب بالکل واضح ہیں۔ تفسیر کبیر میں یہ روایت لکھی ہے، کہا کہ ابو ذر غفاری میں آپ کے اس صحابی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، لصغرہ فی نفسی، یہ اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، بڑا عاجزی اور انکساری والے ہیں، وَلِكَثْرَةِ قِرَاءَةِ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اور کثرت کے ساتھ بہت زیادہ قل هو اللہ احد کی یہ تلاوت کرتے ہیں۔ ان دو کاموں کی وجہ سے جس طرح ان کو زمین پر لوگ جانتے ہیں تو آسمان پر بھی ان کو سارے جانتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، 4 آیتیں ہیں، اس کا مختصر سا ہم ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی حضور سے پہلے، ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء تو آتے ہی رہے، مختلف قوموں میں ہدایت کا ذریعہ تو بنتا ہی رہا، لیکن انبیاء کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات میں تحریف ہو جاتی تھی، ان کی تعلیمات کے اندر جو ہے لوگ اپنی طرف سے فیبریکیشن کر لیا کرتے تھے، ملاوٹ کر لیا کرتے تھے، اپنی طرف سے ایڈنگ کر لیا کرتے تھے، شیطان کے اثرات بھی ہوتے تھے، نفس کے اثرات بھی ہوتے تھے، ماحول کے اثرات بھی ہوتے تھے، جس کے سبب انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہوتی تھی وہ تحریف والی ہو جاتی تھی، اپنی اصل پر باقی نہیں رہتی تھی۔ تو مختلف قوموں، مختلف لوگوں جو مختلف پرانی تہذیبیں تھیں، یونان کی تہذیب ہو، ہند کی تہذیب ہو، اور اس کے علاوہ مصر کی تہذیب ہو، جتنی بھی دوسری تہذیبیں تھیں، ان کے اندر تصور خدا تو پایا جاتا تھا، لیکن بعض اوقات کچھ تہذیبوں میں خدا کے بارے میں تصور تو پایا جاتا تھا، لیکن اس کی صفات کے بارے میں ان کا کوئی تصور خاص نہیں تھا یا غلط تصور تھا۔ بعض قوموں کے کچھ لوگ جو تھے وہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھے، بعض نے خدا کو مانا لیکن خدا کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی صفت، اس کا قدوس ہونا، اس کا خالق ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، رزاق ہونا، مہیمن ہونا، رحمان و رحیم ہونا، اس کے متعلق وہ شکوک و شبہات کا شکار رہے۔ بعض جو ہے ذات کو بھی مانتے تھے، صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن رب کے بارے میں انہوں نے اولاد کا تصور دے دیا کہ رب کی فرشتوں کے بارے میں بیٹیاں بنا دیا، کسی رب کی اولاد بنا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض جو ہے ان کے غلط عقائد یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر اپنے بتوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، اپنے مقدس شخصیات کو رب کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا دیا۔ اس وجہ سے اس قرآن کی اس سورہ کے اندر 4 آیتیں ہیں جس 4 قسم کے شرک اور 4 قسم کی جو گمراہی قوموں میں پھیلی تھی رب کی ذات و صفات کے متعلق، رب کی شان اور عظمت کے متعلق، قرآن کی یہ سورہ اس کی نفی کرنے، ان کے ذہن کو صاف کرنے، ان کی فکر کو صاف کرنے، ان کے عقائد کی درستگی اور اصلاح کے لیے کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ مکہ میں مشرکین آئے، کہا ان سے بلانا ربک، ہمارے بت ہیں، کوئی پتھر کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، آپ اپنے جس کو آپ رب کہتے ہیں اس کا نسب نامہ بیان کریں، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے۔ اور نجران کا ایک وفد حضور کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایک نے کہا کہ صف لنا ربک، ایک نے کہا انصف لنا ربک، آپ جس رب کی بات کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
کہ سب لوگوں اس رب کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کس سے بنا ہے؟ ام من ذہب ام من فضہ، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس کا ہے؟ کہتے ہیں فنزلت سورۃ الاخلاص، فنزلت قل هو اللہ احد۔ تو رب کریم نے یہ صورت نازل کی، مختصر سی صورت تھی، اس میں ساری گمراہیوں کا، ساری غلط فہمیوں کا اور ساری غلط فکر کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی اور اصلاح کر دی گئی، اور سچائی اور حقیقت جو رب کی ذات اور صفات کے متعلق تھی وہ بالکل مکمل طور پر رب کریم نے اس صورت میں اس کو کیا کر لیا؟ واضح کر لیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر 4 آیتیں ہیں سورۃ الاخلاص کے اندر۔ کبھی کبھی کوئی قوم رب کے بارے میں اس بات میں شک میں مبتلا ہوتی ہے کہ رب کتنے ہیں، اللہ خدا کتنے ہیں، ایک ہے، دو ہے، کسی نے 2 کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے لاکھ کہا، کسی نے کروڑ کہا۔ تو قل هو اللہ احد میں رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کہیں، کل کا مطلب ہے تم کہو، قال یقولو سے فعل امر، کل هو اللہ احد، وہ رب واحد و یکتا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے وجود، اس کے افعال، اس کے شان، اس کی عظمت میں کوئی اس کے برابر، اس کو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا وحد و یکتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسا واحد و یکتا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ کہا کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی رب کے بارے میں، رب کے اس مسئلے میں کچھ قوموں کا اختلاف ہوا منصب کے بارے میں کہ رب کسی کو کوئی منصب دے دیا، کسی کو کوئی منصب دے دیا، تو فرمایا کہ اللہ الصمد، رب کریم مقصود حقیقی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، جو محتاج ہو وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک ہے اور کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ جو چیز محتاج ہو وہ خدا یا خالق نہیں ہو سکتی۔ تو رب کی دوسری صفت کا بیان ہوا اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو بعض لوگ نے رب کے بارے میں نسلی سلسلہ شروع کر دیا تھا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، بعض نبیوں کے بارے میں غلط عقیدہ کر دیا کہ رب کا بیٹا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے، اس کی ضرورت تمہیں ہوگی۔ رب کون ہے؟ رب ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بعض اوقات کسی اور کو مؤثر مان لیا جاتا ہے، اشیاء کے اندر کسی چیز کی تاثیر کے قائل ہو جاتا ہے، تو مؤثر حقیقی اس میں بیان کیا گیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ رب کی ذات ایسی ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شے اس کے ساتھ کسی بھی شے میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار سے رب کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کی ذات ہی وہی ہے کہ جو احد ہو، صمد ہو، لم یلد ولم یولد ہو، ولم یکن لہ کفوا احد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے، تو ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اس نے دعا اس طرح مانگی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انت الاحد والصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے توسل سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اس طرح اس نے دعا مانگی۔ حضور نے فرمایا لقد سألہ باسمہ الاعظم، اس بندے نے رب کے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے کہ اگر یہ اس نے رب تعالیٰ کی ایسے کلمات سے تعریف کی ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الاخلاص کو بطور دعا کے اس میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہے رب سے مانگے گا، تو فرمایا کہ جب وہ سوال کرتا ہے اذا سئل اعطی، تو ضرور دیا جائے گا، اور جب وہ رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عطا کرتا ہے، رب سے دعا مانگتا ہے تو رب اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو رب کی جو صفت احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اگر کوئی شخص سورۃ الاخلاص پڑھ کے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس میں اپنی جو صفات بیان کی ہے کہ تیرا احد ہونا، تیرا صمد ہونا، تیرا لم یلد ولم یولد ہونا،
تیلا ولم یکن لہ کفوا احد ہونا، رب کریم تیری ان صفات کے صدقے میں رب کریم تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضور نے بشارت دی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو مانگے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ ہم سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، تو کثرت کے ساتھ اس صورت کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، تاکہ رب کریم کی محبت بھی پیدا ہو، پہچان بھی پیدا ہو اور معرفت بھی پیدا ہو۔ اور آج کا جو یہ پروگرام ہے عرس مبارک کا جو ایصال ثواب ہے، 7 ذی القعدہ کو اسلامی تاریخ کے ایک بڑے مشہور بزرگ، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ میاں محمد بخش قادری علیہ رحمہ کا یوم وصال بھی ہے، اور اسی کی نسبت سے یہ محفل جو ان کے ایصال ثواب کے لیے جن کے نعتیہ کلمات، جن کے کلمات، جن کی نعتیں، جن کے اشعار بکثرت پڑھے جاتے ہیں، پنجابی زبان کے مشہور شاعر گزرے ہیں، اور جن کی اشعار، کوئی بھی ایسی نعت کی محفل خالی نہیں ہوتی جس میں نعت خواں حضرات ان کی شاعری سے اس محفل کو مزین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شاعری کو بڑی مقبولیت دی ہے۔ آپ 1870 میں پیدا ہوئے، ضلع میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی وفات 1907 کی ہے۔ 1907 میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جو اصل آپ کو جو شہرت ملی، آپ عالم دین تھے، آپ نے علم دین حاصل کیا، دینی علوم حاصل کیا، پھر آپ روحانیت کی طرف مائل ہوئے، آپ کو روحانیت کی طلب ہوئی، رب تک پہنچنے کی طلب ہوئی، تعلق مع اللہ کی طلب ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو جد امجد، آپ کے دادا پردادا کے پیر مرشد حضرت قبلہ پیر غازی شاہ صاحب تھے، وہ آپ کو خواب میں آیا، کہا کہ تو میرا فرزند ہے، اے محمد بخش، جا پیر غلام محمد کے ہاتھ جو میرا سجادہ ہے ان کے ہاتھ پر تو کیا ہو جا، بیعت ہو جا۔ آپ وہاں جا کے بیعت ہوئے، آپ نے روحانی تربیت دی۔ اس کے بعد آپ کو رب کریم نے جب شرح صدر عطا کیا، علم کا نور عطا کیا، تو آپ کی زبان مبارک سے حکمت برے، دانائی برے، عبرت بنے، اور کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلے، اور آپ نے متعدد کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی۔ آپ فارسی شاعر مولانا جلال الدین رومی اور عبد الرحمن جامی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، ان کے بہت زیادہ معتقد تھے، ان سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہی کی طرز پر آپ نے سیف الملوک کے نام سے و بدیع الجمال کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 64 ابواب ہیں، اور 9000 سے زیادہ آپ نے اس میں اشعار لکھے، اور اس کے اندر مختلف واقعات کو، خیالی یا فرضی واقعات کو، یا جو آپ کے مشاہدات تھے ان کو آپ نے مثالی صورت میں بیان کیا، اس سے مختلف مواعظ اور مختلف عبرت کی چیزیں امت کے لیے پیش کی، لوگوں کے لیے پیش کی۔ ان کی اشعار، ان کی شاعری بڑی مشہور ہے، جو شعر اکثر و بیشتر نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں حمد کا، اول ہم ثنا الہی مالک ہر دا، جس دا نا چتارن والا کسی میدان نے ہر دا۔ اور پھر ایک شعر ان کا یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا پاوے، لاوے یا نہ لاوے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ جس طرح ایک باغ ہوتا ہے، اس کا ایک مالک ہوتا ہے، اور اس میں کام کرنے والا ایک مالی ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے مالی کو حکم دیا ہے کہ تم نے میرے باغ کو پانی دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے؟ پانی دینا ہے۔ اور مالی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا دینا؟ پانی دینا۔ اسی پانی دینے پہ اس کو کیا ملے گی؟ اجرت ملے گی۔ اب چاہے وہ پانی دینے سے وہاں کچھ اگے یا نہ اگے، کیونکہ اگنے کا تعلق تو بیج کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیج ہوگا، بیج بویا جائے گا، پھر پانی دی جائے گی تو کیا نکلتی ہے؟ فصل نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ایک زمین ہے جس کے مالک نے مالی مقرر کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا لگائی ہے کہ تو نے کیا دینا ہے؟ تیری ذمہ داری پانی دینا ہے، چاہے بیج اگے یا نہ اگے، چاہے پھول نکلے یا کوپل نکلے یا نہ نکلے۔ تو اس مثال کے ذریعے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان، تیرا دل جو ہے، تیرا جسم اور تیرا دل جو ہے، یہ بھی ایک کھیت اور زمین کی مانند ہے، ایک خالی زمین کی مانند ہے، اور تو اس کا مالی ہے۔ مالک نے بطور امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دل دیا، دماغ دیا، یہ جسم دیا، جسم کے سارے اعضاء رب کریم نے جو عطا کیے ہیں یہ بطور امانت عطا کیے ہیں۔ تو اب انسان کی جو دل کی کھیتی ہے،
تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا انسان یا مسلمان جو ہے وہ مالی کی طرح ہے۔ رب نے کہہ دیا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، تو کہا وہ اپنی دل کی زمین کو کثرت کے ساتھ ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، آنسو بہا کر پانی کی طرح اس کو سیراب کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ سیراب کرتا رہے۔ تو بس اب مالک جو رب ہے وہ جب چاہے گا اس کھیتی کے اندر، اس زمین کے اندر جس کو سیراب پانی سے کیا گیا ہوگا، اپنی محبت اور تعلق کا بیج ڈال دے گا، اپنی محبت اور تعلق کا بیج ڈال دے گا۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تو اس بات پر پریشان نہ ہو کہ رب کی محبت، رب کا تعلق کب آئے گا۔ کہا وہ رب کے ذمے ہے، وہ رب کرے گا۔ تیرے ذمے کیا ہے؟ اپنے دل کو پانی دینا۔ کس کے ذریعے؟ ذکر کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، رب کے احکامات پر عمل کے ذریعے۔ کہا تو پانی دیتا رہے، دیتا رہے۔ اگر تو مخلص ہوا، تو نے اچھا کام کیا، ایک دن آئے گا کہ وہ مالک بیج بھی لگا دے گا۔ اگر تو اس فکر میں لگا رہے کہ پانی اس وقت دوں گا کہ پہلے بیج آ جائے، تو کہا کہ بھئی تو اس جگہ کا مالک نہیں ہے، مالک وہ رب ہے، تو مالی ہے۔ تو کیا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، مالی کی ذمہ داری پانی دینا ہے۔ بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، چاہے لاوے یا نہ لاوے۔ کہا بیج لگانا، پھل لگانا، پھول لگانا یہ تیری ذمہ داری نہیں، اس کے بارے میں تو نہ سوچ۔ تو اپنی دل کی زمین کو آنسوؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی زمین کو بنجر نہ ہونے دے، سیم تھور کا مسئلہ نہ ہونے دے، اس کو بنجر نہ ہونے دے، اس کو زرخیز رکھ، اس کو آباد رکھ، اس کی زمین کو نرم رکھ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مالک اس میں بیج بھی لگا دے گا، پھل بھی اگا دے گا، پھول بھی اگا دے گا۔ جب پھل اور پھول اگ جائیں گے تو وہ تیری زمین پھر باغ بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ باغ بن جائے گی۔ خواجہ میاں بخش کا ایک کلام بڑا ہی مشہور ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں راہ دے ہر کوئی آخے، میں بھی آخاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں ملدا، کٹ برسے وچ راہ دے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے تو شیطان بھی اس کی طرف لگا رہتا ہے، شیطان بھی اس پر حملہ کرتا ہے، نفس بھی اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اب نفس اور شیطان سے وہ اگر بچ بھی جائے علم کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، قرآن میں شیطان کے مقائد کا ذکر ہے، حدیث میں شیطان اور نفس کے مقائد کا ذکر ہے۔ نفس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام کا قول ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس تو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے سوائے اس کے کہ رب اس پہ کرم کرے۔ رب کیا کرے؟ کرم کرے۔ تو کہا کہ انسان جب اچھائی کی طرف آتا ہے تو اس کو خطرہ اس کے اپنی طرف سے بھی ہوتا ہے جو اس کا نفس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس خطرات سے وہ کس طرح بچتا ہے؟ اچھے کاموں کے ذریعے، مرشد عام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اچھے لوگوں کی صحبت کے ذریعے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ انسان، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 قسم کے خطرات واقع ہوتے ہیں، کہ 4 قسم کے، کتنے قسم کے؟ 4 قسم سے۔ ایک نفسانی، انسان کے اپنے اندر کے برے خیالات، اپنے اندر کا حملہ، اپنے اندر خواہشات کا حملہ۔ دوسرا شیطانی جو باہر کا دشمن ہے، وسوسے کی صورت میں، برے خیالات کی صورت میں۔ کہا تیسرے جو خطرات یا تیسرے اس کی طرف جو پیغامات آتے ہیں وہ فرشتے کی طرف سے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، فرشتہ اس کو، شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے، فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف کی ترغیب کرتا ہے۔ تو کہا کہ تیسرے جو خطرات کے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں، اور چوتھے پیغامات جو کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خطرات نفسانی، نفس کے خیالات، نفس کے پیغام، دوسرے شیطان کے پیغام، تیسرے فرشتوں کے پیغام، چوتھے رحمان کے پیغام۔ کہا کہ انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے تو نفس اور شیطان کے مقائد سے بچ جاتا ہے۔ کس سے بچ جاتا ہے؟
بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر فرشتوں کی طرف سے پیغام، اچھے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں، رحمان کی طرف سے اچھے مکاشفات، سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، شرح صدر شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اصل جو استاد کی، ٹیچر کی، گائیڈ کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ ان دوسری دو جگہوں پر پڑتی ہے کہ جب فرشتے کی طرف سے پیغام آتے ہیں اور رحمان کی طرف سے پیغام آتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی لوگ اس وقت اس چھوٹی سی بات کو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھ لیتا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے گر جاتا ہے، کوئی جو اس خیر کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا اور اس کے پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہاں یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ استاد کی، جو بتاتا ہے کہ تکبر نہ کرے، یہ ابتدا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے، یہ خواب ہے، یہ بشارت ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ تجھے خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ تجھے اطلاع دی جا رہی ہے، وہ بتاتا ہے۔ ورنہ بندہ، کتنے ہی لوگ اسی راہ میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی بات کو اپنے لیے مقام اعلیٰ سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس راہ میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو مشورہ کرے گا، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، کسی سے مشورہ کرے گا، کسی کی صحبت میں رہے گا، کسی سے گائیڈ لائن لے گا۔ اکیلا بندہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے، نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ تو آج خواجہ میاں بخش علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، اس محفل کا ایصال ثواب انہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقبولیت عامہ عطا کی، خاص و عام، چاہے ان کی زبان سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، وہ ان کے اشعار کو سنتا ہے، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اصلاً ان الفاظ کے اندر تاثیر نہیں، ان الفاظ کے معنی اور کہنے والے میں تاثیر ہے، کیونکہ کہنے والا اللہ کا ولی تھا، کہنے والے نے اخلاص کے ساتھ کہا، کہنے والے نے حسن نیت کے ساتھ کہا، کہنے والے نے دل سے کہا، تو رب کریم نے ان کی تاثیر، کتنے سال گزر گئے، اب تک لوگوں کی زبان زد عام ہے۔ جب بھی ان کے اشعار پڑھے جائیں، کوئی سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو، اس اشعار کی تاثیر سے اس کا دل پگھلنے لگ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے متاثر کر رہی ہے، جو مجھے ہلا رہی ہے، جو مجھے جھنجھوڑ رہی ہے، جو میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ اصلاً وہ بات نہیں جوڑ رہی، بلکہ بات کہنے والے کی روحانیت جوڑ رہی ہے، بات کہنے والے کی روحانیت جو رہی ہے۔ تو رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے بزرگان دین کی تعلیمات ان کی کتب میں، ان کے ملفوظات میں موجود ہوتی ہیں۔ خواجہ میاں بخش علیہ رحمہ کا کلام سیف الملوک 9000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے، وہ سارا کا سارا واقعات کے ساتھ ساتھ مثالی صورت میں مواعظ حسنہ سے بھرا ہے۔ جس طرح مولانا روم کی مثنوی ہے، مولانا جامی کی کلیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کا ادب کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان جیسا بننے، ان جیسا اخلاص والا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ان جیسا کردار نصیب فرمائے، ان جیسا علم نصیب فرمائے، ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے یہ علت بنا ہوگی ذکر